Software Part 2. In this module, we will understand and discuss types of software with their key component and functioning. اب یاد رہے کہ جب بھی آپ ERP کا سسٹم اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ڈفرنٹ ٹائپس آف سافٹ ویئر کی ضرورت ہوگی. جب تک آپ کے پاس یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف سافٹ ویئر نہیں ہوں گے تو آپ ERP کا سسٹم اپنی کمپنی میں جو ہے بہتر طریقے سے یوز نہیں کر سکتے. جب بھی آپ اس کی پلاننگ کر رہے ہوں گے کسی بھی سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی تو آپ کو اس کی فل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہے اس ERP سسٹم کو یوز کرنے سے پہلے تو وہ کیا ہے. اگر کوئی نیا سافٹ ویئر آپ نے پرچیز کرنا ہے جو ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن ہوگی تو آپ بہتر طریقے سے ERP کا اوور آل آرکیٹیکچر ڈیزائن کر سکتے ہیں. One type of software is called an operating system. It is a software program that enables hardware to communicate and operate with the software. ایک ایسا پروگرام جو enable کرے گا ہارڈ ویئر کو for the communication and to operate through using any type of a software. It is responsible for each and everything from control and allocation of memory. Control کرے گا allocation of memory. اگر آپ ڈیسک ٹاپ مشین یوز کر رہے ہیں تو اس میں کنٹرول اینڈ ایلوکیشن آف میموری ہوگا. اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگین کنٹرول اینڈ ایلوکیشن آف ریسورسز اور میموری ہوگا. ٹو انپٹ فرام ایکسٹرنل ڈیوائسز اینڈ آؤٹ پٹ ٹو کمپیوٹر ڈسپلے. تو کنٹرول اینڈ ایلوکیشن آف ریسورسز جو بھی آپ ایکسٹرنل ڈیوائسز تھرو ماؤس یا تھرو کی بورڈ کر رہے ہیں اس کو جو ہے کنٹرول کرے گا اور آپ کو ریسورسز کی ایکسس دے گا. فرسٹ لیئر آف سافٹ ویئر to be loaded into memory. Every time a computer is powered up, تو جب بھی آپ اس کو آن کریں گے تو آپریٹنگ سسٹم لانچ ہوگا میموری کے اندر اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر جو بھی اپلیکیشن یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. Nowadays, user interacts with the operating system through graphical user interface. تو جب بھی آپ اپنا ڈیسک ٹاپ مشین اوپن کریں گے اس کو سٹارٹ کریں گے یا لیپ ٹاپ کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپریٹنگ سسٹم لانچ ہوگا, وہ سٹارٹ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے تھرو این ایپلیکیشن وہ آپ کر سکتے ہیں. اور جنرلی گرافیکل یوزر انٹرفیس کے تھرو آپ ڈفرینٹ آئیکونس کو ڈفرینٹ جو ایپلیکیشن ہیں ان کو کلک کر کے ان کو ایکسس اور یوز کر سکتے ہیں. آن اے مانیٹر اور ٹچ اسکرین انٹرفیس. اگر آپ کا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ ٹچ اسکرین بیسڈ ہے تو ان پٹ جو ہے آپ تھرو ٹچ وہ پرفارم کریں گے اور اس کے اگینسٹ جو بھی آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر یا کسی اور ڈیوائس کے اوپر آپ کو مل جائے گی. کی فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم انکلوڈ مانیٹرنگ سسٹم پرفارمنس تھرو ٹاسک مینیجر اینڈ ادر ٹول. تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کی فنکشن از ٹو مانیٹر سسٹم پرفارمنس کہ کتنے ریسورسز ایلوکیٹ ہو رہے ہیں, اوور آل سسٹم کی پرفارمنس کیا ہے, سسٹم کیا کوئی ایپلیکیشن کلوز تو نہیں ہو رہی, کوئی سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز تو نہیں ہے. سیکورٹی مینجمنٹ آف فائلز اینڈ ایپلیکیشن کہ جب بھی آپ اپنی مشین جو نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیکورٹی ایشوز ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے اب سیکورٹی ریلیٹڈ ٹو فائلز بھی ہو سکتی ہے اور سیکورٹی ریلیٹڈ ٹو ایپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. مینج سنگل اور ملٹی یوزر اسٹوریج ان لوکل اینڈ نیٹ ورک کمپیوٹر. تو اگر آپ کا ڈیسک ٹاپ مشین یا لیپ ٹاپ بزنس انوائرمنٹ کے اندر سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو پھر اس میں آپ فائلز کو بھی مینج کر رہے ہوں گے تھرو سینٹرل فائل سرور, آپ ڈیٹا بیسز کو بھی مینج کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یوزر آتھرائزیشن کے ایشوز ہیں, ویریفیکیشن اور ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو بھی سیکورٹی کو بھی آپ چیک کر رہے ہوں گے. مینیجز پرنٹرز ان اے سنگل اور ملٹی یوزر سسٹم. تو اگر آپ کا پرنٹر اٹیچ ہے ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈیوائس اس کو بھی آپ مینج کر سکتے ہیں, یا اگر آپ سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ کا کمپیوٹر سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس کو بھی آپ جب ریکویسٹ بھیجیں گے تو پرنٹ سرور پہ وہ ریکویسٹ جا کے پروسیس ہو کے پرنٹر کے تھرو آؤٹ پٹ آ سکتی ہے. پروڈیوس ایرر میسیجز اینڈ ٹربل شوٹنگ آپشن. تو ایرر میسیجنگ ریلیٹڈ ٹو یور کمپیوٹر یا نیٹورک وہ بھی پرفارم ہوں گے. مانیٹر سسٹم پرفارمنس تھرو ٹاسک مینیجر اور ادر ٹول. کنفیگر اینڈ مینیجز انٹرنل اینڈ پیریفرل ڈیوائسز. تو آپ کے کمپیوٹر کے اندر یا ڈیسک ٹاپ مشین یا لیپ ٹاپ کے اندر یا ایک ڈیوائسز جو ایکسٹرنل ٹو کمپیوٹر ہیں ان کو مینج کنفیگر کرنے کے لیے ایگزامپل آف آپریٹنگ سسٹم انکلوڈ
مائکروسافٹ ونڈوز از ون آف دا موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم جو کافی لوگ اپنی ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ مشینز کے اندر یوز کرتے ہیں. ایپل آئی او ایس، گوگل اینڈرائڈ، ایپل میک او ایس، لینکس آپریٹنگ سسٹم. تو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم فار ڈیسک ٹاپ مشین، لیپ ٹاپس لینا ہے، ٹچ بیس اسکرین لینا ہے یا موبائل کے لیے لینا ہے، تو ہر ڈیوائس یا ہر ہارڈ ویئر کے اوپر آپ کے پاس جب تک آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ آپ جو بھی سروسز یا جو بھی ایپلیکیشن موجود ہیں وہ آپ ایکسس نہیں کر سکتے. اب ڈیوائس ڈرائیور اٹس اے ٹائپ آف اے سسٹم سافٹ ویئر وچ برنگ کمپیوٹر ڈیوائسز اینڈ پریفرلز ٹو لائف. تو ڈیوائس ڈرائیور اگین از اے ٹائپ آف اے سسٹم سافٹ ویئر جو کمپیوٹر اور پریفرل وچ از آؤٹ سائڈ آف اے کمپیوٹر ان کو مینج کرے گی. ڈرائیورز میک کمپوننٹس اینڈ ایکسٹرنل ایڈز آن پرفارم دیئر انٹینڈیڈ ٹاسک ایز ڈائریکٹڈ بائی دا او ایس. تو جو بھی ٹاسک پرفارم کرنے ہیں ٹو کنٹرول دی ایکسٹرنل کمپوننٹس وہ آپ ڈیوائس ڈرائیور کے تھرو کر سکتے ہیں. او ایس اور آپریٹنگ سسٹم would not assign any duties with the drivers. Input devices such as mouse and keyboards have drivers installed by default. تو جب بھی آپ کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کریں گے آن یور کمپیوٹر، چاہے وہ ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ ہو، اس پہ بائی ڈیفالٹ ان پٹ ڈیوائسز کی جو ڈیوائس ڈرائیور ہیں وہ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جائیں گے. ڈرائیورز نیڈ ٹو بی ڈاؤن لوڈیڈ فار نیو سسٹم ریدر دین آپریٹنگ سسٹم فرام مینوفیکچرر ویب سائٹ اور آلٹرنیٹ سورسز. اگر کوئی ایسی ڈیوائس کہ جس کے ڈرائیورز موجود نہیں ہیں آپ کے کمپیوٹر پہ، تو وہ آپ ان ڈیوائسز کی ویب سائٹ پہ جا کے، ان کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر کے اس ڈیوائس کو ایکسس کر سکتے ہیں. ایگزامپل آف ڈیوائس ڈرائیورز ریکوائر ڈرائیورز فار ماؤس، کی بورڈ، ساؤنڈ کارڈ، ڈسپلے کارڈ، نیٹورک کارڈ اور پرنٹر. تو وہ سارے پریفرلز جو آؤٹ سائڈ آف کمپیوٹر ہوں گے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایکسس کرنے کے لیے آپ کے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہونے چاہیے، ڈیوائس سافٹ ویئر ہونے چاہیے. فرم ویئر از اے آپریشن سافٹ ویئر امبیڈڈ ود ان اے فلیش. ایک ایسا سافٹ ویئر جو امبیڈ ہوگا ان اے فلیش اور ریڈ اونلی میموری چپ فار او ایس ٹو آئیڈینٹیفائی. اٹ ڈائریکٹلی مینیجز اینڈ کنٹرول آل ایکٹیویٹی آف اے سنگل ہارڈ ویئر. تو جو بھی ہارڈ ویئر کی ایکٹیویٹی ہوں گی اس کو مینیج کرے گا اور کنٹرول کرے گا. Enables device control and identification کہ ڈیوائس کا کنٹرول کیسے وہ پرفارم کر رہا ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کہ وہ ڈیوائس ہے کیا ہے، اس کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. پرماننٹلی انگریوڈ انٹو اے ہارڈ ویئر ڈیوائس. تو فرم ویئر جو ہے پرماننٹلی موجود ہوگا اس ہارڈ ویئر میں جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں، سچ ایز کی بورڈ، ہارڈ ڈرائیو، بایس اور ویڈیو کارڈز. تو جب بھی آپ ویڈیو کارڈ یا آپ کی بورڈ لیتے ہیں یا ہارڈ ڈرائیو لیتے ہیں تو اس کے اندر آلریڈی فرم ویئر موجود ہوتا ہے. پروگرام ٹو گیو پرماننٹ انسٹرکشن ٹو کمیونیکیٹ ود ادر ڈیوائسز سچ اینڈ پرفارم فنکشنز لائک بیسک ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ٹاسک. تو فرم ویئر آلریڈی موجود ہوگا اس ڈیوائس پہ جو آپ یوز کر رہے ہیں ان یور کمپیوٹر. اٹ کین ناٹ بی چینج، وہ آپ چینج نہیں کر سکتے، اور ڈیلیٹڈ بائی اینڈ یوزر وداؤٹ دی ایڈ آف اسپیشل پروگرام. تو اس کو چینج کرنے کے لیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے اسپیشل پروگرام آپ کے پاس ہونے چاہیے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی نے وہ ہارڈ ویئر بنایا ہے وہ فرم ویئر کی اپڈیٹ کے لیے آپ کو سافٹ ویئر پرووائڈ کرے گا تاکہ جو بھی اپڈیٹ آپ نے یا اپ گریڈ کرنی ہے وہ آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. Enable devices to work better with old and new operating system and application. Network card, TV tuner, router, scanner, monitor are example of firmware devices. تو نیٹورک کارڈ جو سوفسٹیکیٹڈ یا کمپلیکس نیٹورک کارڈ اگر آپ یوز کر رہے ہیں، ٹی وی ٹیونر کارڈ کہ اگر آپ نے ٹی وی کو اپنے لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کے اوپر دیکھنا ہے تو اس کے لیے ٹی وی ٹیونر کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسکینر، اگر اسکینر کو ایکسس کرنا ہے تو وہ ساری ڈیوائسز جس کے اوپر آلریڈی جس کمپنی نے وہ ہارڈ ویئر بنایا ہے وہ سافٹ ویئر پروگرام موجود ہوگا تاکہ کنٹرول اینڈ ایکسس اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ جب یوز کریں گے اس ڈیوائس کو تو وہ آٹومیٹکلی کنٹرول ہو سکے.